بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتے ہیں جی، سورہ یوسف کا آج آغاز ہوتا ہے۔ اس صورت میں یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا گیا ہے، جو سب سے بہترین قصہ ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ یوسف رکھا گیا ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، اس کے 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے یہ 12ویں صورت ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا 53 نمبر ہے، 53۔ اس صورت کے مضامین مکی صورتوں والے ہیں، یعنی اصول دین میں سے اللہ تعالیٰ کی توحید، وحی اور رسالت اور باسط اور جزا کے بارے میں اس کے اندر ذکر ہے۔ اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بھی شدید آزمائشوں سے گزرنے کے بعد مصر کی حکومت کا مالک بنایا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قریش پر غلبہ دے گا، اور تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرمایا۔ حروف مقطعات سے اس کا آغاز ہوتا ہے، جس کی حقیقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْکَ آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کتاب مقدس کی آیات ہے، اور جسے قرآن کہا جاتا ہے وہ نہایت واضح، روشن اور صاف ہے، اور جو نامعلوم چیزوں کی حقیقتوں کا انکشاف کرتا ہے اور ان کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ کتاب مبین ہے، واضح کتاب کی آیات ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، عربی قرآن بنا کر اسے نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ عربی بنا کر یعنی کہ عربی زبان میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اہل جنت کی اور قرآن کی زبان ہے۔ اہل جنت بھی جنت میں عربی زبان میں بات کریں گے انشاءاللہ، تو پھر کیوں نہ ہم اس زبان کو سیکھیں جو اہل جنت کی زبان ہوگی انشاءاللہ۔ پھر ہم جنت میں جا کر یقیناً ہم اگر اس شوق میں عربی زبان کو سیکھیں گے تو یقیناً اللہ سے اچھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس جنت کا مکین انشاءاللہ بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مزید کہ اب تاکہ تم اس کو سمجھ سکو، عقل سے کام لو، سمجھو۔ اہل زبان ہونے کے لیے اللہ نے خاص طور پر کہا تاکہ تم سمجھو۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایک بہترین قصہ آپ سے بیان کرتے ہیں، یعنی ہم آپ کو جو قصہ سنا رہے ہیں وہ اپنی سچائی اور خوبصورتی کی وجہ سے سب سے زیادہ اچھا قصہ ہے۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن کی بدولت جس کو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، یعنی وہ سارے امور جن کا ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، ان کے ذریعے ہم نے آپ کو تمام انبیاء پر فضیلت عطا کی ہے۔ اور قرآن حکیم کے الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب نہیں تھے، یہ خبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے دی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ آپ پر وحی کے ذریعے یہ سچا واقعہ نازل کیا گیا۔ آپ نہ تاریخ جانتے تھے اور نہ کسی سے آپ نے سیکھا تھا، یقیناً یہ وحی کے ذریعے ہی آپ کو سب کچھ علم ہوا۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس سے پہلے یقیناً آپ بے خبروں میں سے تھے، یعنی آپ اس سے پہلے بے خبر تھے، یعنی نہ آپ کسی کے شاگرد تھے اور نہ کسی اور ذریعے سے آپ کو خبر ملتی۔ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے اس قصے کے بارے میں اہل مکہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کی کچھ خبر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دینے کے لیے قرآن میں یہ صورت نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ڈیٹیل میں یہ سارا کچھ کہا۔ قصہ یوسف کو احسن قصص کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کیونکہ اس قصے میں ایک پیغمبر کے قصے کی صورت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ حق کے لیے اٹھنے والوں کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مخالفین کی سازشوں کے باوجود ان کو کامیاب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی شرائط بتائی ہیں کہ تقوی یعنی اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید سے اس کی اطاعت کرنا، اور اس کے عذاب کے خوف سے اس کے روکنے سے رکنا، اور صبر یعنی ہر حال میں حق کے راستے پر جمے رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہم نے سیکھا سب سے اہم بات کہ اس قصہ یوسف کو احسن القصص کہا جاتا ہے۔ احسن القصص، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، احسن القصص، یہ اس لفظ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، احسن القصص۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں مزید فرماتے ہیں اِذْ قَالَ يُوسُفَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ، یا جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، سیدنا یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا زمانہ 19ویں صدی قبل مسیح کا ہے۔
آپ کا گھرانہ فلسطین میں رہائش پذیر تھا، انہوں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں، وہ انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کب کہ سب سے زیادہ شریف آدمی کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا خوف سب سے زیادہ رکھتا ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ہمارے سوال کا مقصد یہ نہیں، آپ نے فرمایا پھر سب سے زیادہ شریف اللہ تعالیٰ کے نبی سیدنا یوسف بن نبی اللہ بن خلیل اللہ ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا ہمارے سوال کا یہ مقصد بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تم لوگ عرب کے خانوادوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ دیکھو لوگوں کی مثال کانوں کی سی ہے، کسی کان میں اچھا مال نکلتا ہے اور کسی بھی کان سے برا، یعنی وہ جو کان ہوتی ہے نا جس میں سے ہم کوئلہ اور سامان نکالتے ہیں، کسی میں سے ہیرے نکل آتے ہیں۔ تو جو لوگ تم سے زمانہ جاہلیت میں شریف اور بہتر اخلاق کے تھے وہی اسلام کے بعد بھی اچھے اور شریف ہیں، بشرط یہ کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں۔ اچھے اخلاق والا وہی ہے جو دین کی سمجھ حاصل کرے گا، تب اس کا اخلاق کسی کام آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کریم بن کریم بن کریم بن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم تھے، یعنی کہ کریم یعنی باعزت، جو شریف باعزت ہے ان کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ یوسف علیہ السلام، یعنی کہ کریم بن کریم کریم بن کریم بن کریم کہہ کر یہ کریم کا لفظ انہوں نے 4 مرتبہ استعمال کر کے پھر یوسف علیہ السلام کا نام لیا، بن یعقوب، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن اس ابراہیم تھے۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، اس وقت یہ بچے تھے اس لیے انہوں نے کہا اے میرے ابا جان، انی رأیت 11 کوكبا، کہ انہوں نے کیا دیکھا کہ میں نے 11 ستاروں کو دیکھا، کہ وہ مجھے 11 ستاروں کو، ایک سورج کو اور ایک چاند کو دیکھا، یعنی کہ 11 ستارے انہوں نے کس کو دیکھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ میں نے خواب میں 11 ستاروں کو دیکھا، والشمس والقمر، یعنی ان کے والدین، ایک سورج اور ایک چاند، ان کے والدین، انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا مقدمہ ہے جس کے بنا پر وہ دنیا اور آخرت میں بلند مقام پر فائز ہوئے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ بڑے بڑے اصولی امور کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے پہلے تقدیم پیش کرتا ہے جو اس عمل کے لیے تمہید کا کام دیتی ہے، اور بڑے بندے کو ان مشقوں کے لیے تیار کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان کے طور پر بندے پر آتی ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے تعبیر بیان کی کہ یہ سورج سے مراد یوسف علیہ السلام کی والدہ، چاند سے مراد والد، اور ستاروں سے مراد اس کے بھائی ہیں، اور یہ حالات ایسے حالات میں بدل جائیں گے کہ تمام لوگ یوسف علیہ السلام کے مطیع ہوں گے اور ان کی تعظیم اور تکریم کے لیے ان کے سامنے سجدہ کریں گے۔ یہ سب کچھ ان کے اسباب کی بنا پر ہوگا جو یوسف علیہ السلام کو پیش آئیں گے، یعنی اگر وہ ایسے کنویں میں نہ ڈالے جاتے تو وہ سیل ان کو بیچ کر ایسے اس مقام تک نہ پہنچتے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اپنے یوسف علیہ السلام کو اپنے فضل و کرم کے لیے چن لے گا، اور علم اور عمل کی نعمت سے ان کو مالا مال فرمائے گا، اور زمین پہ اقتدار عطا کر کے آپ پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرے گا، اور اقتدار کی یہ نعمت تمام آل یعقوب کو شامل ہوگی جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے سے ان کے ساتھ سے شروع ہوگی۔ اس خواب کی تعبیر 40 سال کے بعد ہوئی، اور ایک قول کے مطابق یہ 80 سال کے بعد اس خواب کی تعبیر ہوئی۔ دیکھیں اتنے سالوں پہلے اس کی تعبیر خواب دیکھا اور اس کی تعبیر اتنے سالوں بعد ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو شاہی تخت پر بٹھایا اور 11 بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا، اس وقت آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا آج میرے خواب کی تعبیر ظاہر ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرا خواب ہو بہو سچ کر دکھایا۔ انسان خواب کی حقیقت کیا ہے؟ انسان نیند کی حالت میں جو کچھ دیکھتا ہے، جن حالات سے گزرتا ہے، وہ خواب کہلاتے ہیں۔ ماہر نفسیات کے نزدیک خواب انسان کی چھپی ہوئی خواہشات کا عکس ہوتے ہیں۔ بعض خواب شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، بعض خواب برے ہوتے ہیں جس سے مستقبل کے خطرے کو بھانپ لے سکتے ہیں، بعض خواب پیشن گوئی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں۔ اور قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب یہ ہے کہ نفس انسانی جس وقت نیند یا بے ہوشی کہ جب ظاہری بدن کی تدبیر سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کی قوت خیالیہ، یعنی کہ وہ جو امیجینیشن کی راہ سے
کچھ صورتیں دکھائی دیتی ہیں، اسی کا نام خواب ہے۔ پھر اس کی 3 قسمیں ہیں، جن میں سے 2 بالکل باطل اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور ایک اپنی ذات کے اعتبار سے صحیح اور سچی ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بیداری کی حالت میں جو صورتیں انسان دیکھتا ہے وہی خواب میں منتقل ہو کر نظر آتی ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کچھ صورتیں اور واقعات انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے، کبھی خوش کرنے کے والے اور کبھی ڈرانے والے۔ یہ دونوں قسمیں باطل ہیں، جن میں نہ کوئی حقیقت ہے، نہ اصلیت ہے، نہ اس کی واقعی کوئی تعبیر ہو سکتی ہے۔ ان میں پہلی قسم کو حدیث النفس نفس اور دوسری کو تصویل شیطانی کہتے ہیں۔ ایک کو حدیث النفس اور دوسرے کو، یعنی کہ جو آپ کا نفس آپ کو بتا رہا ہوتا ہے نا، آپ کے نفس کے حساب سے آپ کو آتا ہے، وہ حدیث النفس یعنی کہ نفس کی بات، اور تصویل شیطانی یعنی تصویل تیز سین واو یہ لام، تصویل شیطانی یعنی شیطان کی طرف سے خواب آنا۔ تیسری قسم جو صحیح اور برحق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص الہام ہے، جو اپنے بندے کو خوش کرنے یا متنبہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے کچھ چیزیں اس کے ذہن میں ڈالتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک نے اور ان سے سیدنا عبادہ بن سامت نے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ نبوت کے 46 حصے ہیں، اور مومن کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا نبوت میں سے صرف اب مبشرات باقی رہ گئی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ مبشرات کیا ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے خواب، یعنی کہ اچھے خواب کی خوشخبریاں۔ ابو قتادہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمانہ یکساں ہو، یعنی دن رات برابر ہو، یا قیامت قریب آ جائے گی، تو مسلمان کا خواب جھوٹ نہ ہوگا، اور تم میں سے سب سے سچا خواب اسی کا ہوگا جو سب سے سچا مسلمان ہے باتوں میں، اور مسلمان کا خواب نبوت کے 45 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اور خواب 3 طرح کا ہے، ایک تو نیک خواب جو خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، دوسرے رنج کا خواب جو شیطان کی طرف سے ہے، تیسرے وہ خواب جو اپنے دل کا خیال ہے۔ پھر جب تم میں سے کوئی برا خواب دیکھے تو کھڑا ہو اور نماز پڑھے اور لوگوں سے بیان نہ کرے، اور میں خواب میں بیڑیاں پڑی دیکھنا اچھا سمجھتا ہوں اور گلے میں توق برا سمجھتا ہوں۔ ایوب نے کہا میں نہیں جانتا یہ کلام حدیث میں داخل ہے یا نہیں ہے، یعنی کہ جو لاسٹ بات تھی نا، یہ میں خواب میں بیڑیاں پڑی دیکھنا اچھا سمجھتا ہوں اور گلے میں توق برا سمجھتا ہوں، تو انہوں نے کہا حدیث بیان کرنے والوں نے کہ مجھے علم نہیں ہے کہ لاسٹ پارٹ حدیث کا تھا یا نہیں تھا۔ بہرحال جی، اگلی آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ ہم نے خواب کے بارے میں پڑھ لیا الحمدللہ۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکیدوا لک کیدا۔ اس نے کہا اے میرے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، اور وہ آپ کے خلاف سازشیں کریں گے۔ ان الشیطان، انہوں نے ایک پہلی بات کیا کہی، ہم اپنی اولاد کو ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس نے ایسا کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، کہ انسان کو شیطان بری چالیں چلنے پر ڈال دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو اس کو اچھا معلوم ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس پر اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کو اپنے دوستوں سے بیان بھی کرے، اور جو اس کے سوا ایسا خواب دیکھے جو برا معلوم ہو تو وہ شیطان کی طرف سے اس کی شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرے، کیونکہ پھر وہ اس کو نقصان نہ دے گا۔ یعنی کہ پھر وہ خواب جو ہے اگر وہ برا خواب اس نے دیکھا تو وہ اس کو نقصان نہیں دے گا۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اور کسی کو خواب کے متعلق نہ بتائے تو یہ اسے نقصان نہیں دے گا۔ اگر آپ برے خواب کو کسی کو بتا دیتے ہیں تو وہ جو انسان آپ کو تعبیر بتائے گا تو یقیناً پھر وہ آپ پر وہی لاگو ہو جائے گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس لیے ان کو منع کیا کہ وہ حسد کی بنیاد پر ان کے بھائی ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، اور انہوں نے کیا کہا کہ شیطان کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ
ان ربک علیم حکیم، اور ایسے ہی آپ کا رب آپ کو منتخب کرے گا اور آپ کو باتوں کی اصل حقیقت سمجھنے میں بھی کچھ سکھائے گا۔ تعویل الحدیث، باتوں کی تعویلیں، یعنی کہ سمجھنا باتوں کو، یعنی کہ خواب کو، خواب کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی دیا۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور آپ پر اور اولاد یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا، جیسا کہ اس سے پہلے اس نے آپ کے دونوں باپ یعنی کہ ابا و اجداد میں سے ابراہیم اور اسحاق پر اسے پورا کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے کیا لگتے تھے؟ والد تھے، جی، والد تھے حضرت والد اسحاق۔ تھے، ہاں جی، تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دادا ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جیسے انہوں نے آپ کے دو باپ یعنی کہ ابراہیم اور یعقوب پر اپنی نعمت کو پورا کیا، اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ آپ پر بھی اپنی نعمت کو پورا کرے گا۔ اس نعمت سے مراد کیا تھی؟ اس انعام سے مراد کیا تھی؟ نبوت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔